بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میری معزز ماں اور بہنوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج اس آیت کے اندر ہم پڑھیں گے وصیت کے بارے میں، یعنی عام انسان اپنی موت کے وقت اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کرتا ہے، اور انبیاء علیہ السلام یہ اپنی اولاد کو کس چیز کی وصیت کرتے ہیں۔ تو جس طرح عام انسان اپنی موت کے وقت یہ چاہتا ہے کہ جو بڑی سے بڑی دولت ان کے پاس ہے وہ اپنی اولاد کو دے جائیں، ایک سرمایہ دار تاجر کی آج کل یہ خواہش ہوتی ہے کہ میری اولاد ملوں اور فیکٹریوں کی مالک ہو، ان کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے بڑے بڑے لائسنس مل جائیں، لاکھوں اور کروڑوں کا بینک بیلنس ہو۔ یا ایک سروس والا انسان یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد کو اونچے عہدے اور بڑی تنخواہیں ملیں۔ یا ایک صنعت پیشہ آدمی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس کی صنعت میں کمال حاصل کرے اور وہ اپنی اولاد کو اپنی عمر بھر کے گھر بتلا دے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام اور ان کے متبعین اولیاء کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو وہ اصلی اور دائمی لازوال دولت سمجھتے ہیں وہ ان کی اولاد کو پوری مل جائے۔ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، اور آخر وقت میں وصیت بھی اسی کی کر جاتے ہیں۔ جیسے کہ یہاں پر اس آیت کے اندر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کس چیز کی وصیت کی، تو سب سے پہلے ہم اس آیت کا لفظی ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا کنتم تھے تم شہداء حاضر، یعنی کیا تم حاضر تھے، جب حضر آئی حاضر ہوئی یعقوب علیہ السلام کے پاس الموت ان کی موت، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کی موت کا وقت، یعنی جب یعقوب علیہ السلام کو ان کی موت کا وقت آیا تو کیا تم اس وقت موجود تھے، جب قال کہا لبنیہ اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو، من بعدی میرے بعد، یعنی انہوں نے یہ پوچھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرو گے، ما تعبدون تم کس کی عبادت کرو گے، من بعدی میرے بعد، یعنی میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے۔ قالوا تو انہوں نے کہا، نعبدو ہم عبادت کریں گے، الہ کا آپ کے معبود کی، و الہ آبائکا اور آپ کے باپ کون، ابراہیم علیہ السلام، و الہ آبائکا آپ کے باپ جو کہ ابراہیم علیہ السلام ہیں، و اسماعیل اور اسماعیل علیہ السلام، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، الہ واحد جو ایک ہی معبود ہے، یعنی ان سب کا کوئی علیحدہ معبود نہیں تھا کہ ہم ان سب کے علیحدہ معبودوں کی عبادت کریں گے، بلکہ ان سب کے ایک ہی معبود تھا، الہ واحد وہ ایک ہی معبود تھا، ونحن اور ہم سب لہو اسی کے مسلمون فرم بردار ہیں، یعنی اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں، اسی کے فرم بردار ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو اپنی اولاد کو وصیت کی اور ان سے پوچھا جو کہ تم جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو اس کے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے، تو یہاں پر سابقہ آیات میں ملت ابراہیم اور اسلام کی حقیقت کا بیان تھا جو ہم پیچھے آیت پڑھ چکے ہیں، اور یہاں پر اس آیت میں ایک اور اصولی بات قابل نظر ہے کہ ملت ابراہیمی کہیے یا اسلام کہیے، یعنی ہم ملت ابراہیمی کے ہیں یا اسلام کے ہیں، یہ پوری قوم بلکہ ساری دنیا کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ پھر اس میں اولاد ابراہیم اور یعقوب علیہ السلام کو خاص کیا کہ یہاں پر صرف انہی کو خاص خطاب فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کے ان دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو بطور وصیت خاص اسی کی ہدایت فرمائی۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی محبت اور ان کی بھلائی کی فکر یہ مقام رسالت اور مقام نبوت کے منافی نہیں ہے، یعنی وہ جو رسول اور نبی ہوتے ہیں ان کے دل میں اپنی اولاد کی محبت نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ان کے دل میں بھی اپنی اولاد کی محبت ہوتی ہے، لیکن ان کی محبت ایک عام انسان ہم انسانوں کی محبت سے مختلف ہوتی ہے۔ ہماری محبت یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی اولاد کو دنیا میں ہر قسم کا سکھ دیں، ایک عام انسان کی یہی ہوتی ہے کہ دنیا میں اس کی اولاد کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کسی قسم کی کمی نہ ہو، یعنی اس طرح کی ہماری محبت ہوتی ہے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہوتے ہیں نا، ان کی محبت جو ہوتی ہے وہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کی فکر ان کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی وہ دنیا سے زیادہ آخرت کی بھلائی اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا وہ خلیل جو ایک وقت یعنی اپنے رب کا اشارہ پا کر
اپنے چہیتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یعنی ذبح کرنے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام، اور وہی دوسرے وقت اپنی اولاد کی دینی اور دنیاوی آسائش اور بھلائی کے لیے اپنے رب سے دعائیں بھی کرتے تھے، یعنی جیسے انہوں نے کہا کہ یا اللہ تو اس مکہ میں ہر قسم کے پھل اور ہر قسم کی سبزیاں ہوں، پھل ہوں جو میری اولاد کو ملے۔ اور پھر دوسری طرف دنیا سے رخصت ہونے کے وقت اپنی اولاد کو وہ چیز دے کر جانا چاہتا ہے جو اس کی نظر میں سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسلام۔